السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 دسمبر چل رہا ہے، 25 آنے والا ہے، 25 دسمبر کو ہوگی کرسمس۔ اس کے حوالے سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یار یہ میری کرسمس کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو میری کرسمس کہنا مسلمانوں کے لیے شرعاً ناجائز اور حرام کام ہے۔ کیوں ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس بات کا جشن عیسائی 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ مطلب یوں کہہ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد منائی جا رہی ہے، اور اس میلاد منانے کے پیچھے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے والد اللہ ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف اس بات کی نسبت کر دی گئی کہ اللہ نے بیٹا جنا، جو کہ اسلام کے اعتبار سے کفریہ عقیدہ ہے، اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کفری عقیدے پہ خوشی کا اظہار کریں، تو اس لیے مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے کہ وہ عیسائیوں کے پاس جا کے ان کو میری کرسمس کہیں، یا پھر اچھا ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ میری کرسمس کا مطلب اللہ نے بیٹا جنا اور اس کی مبارکباد آپ دے رہے ہو، اور یہ مبارکباد دینا تو ناجائز ہے، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب عید مبارک کی طرح ہے، کرسمس مبارک ہو، جنم دن مبارک ہو، باپ کا تو تذکرہ نہیں ہے۔ تو وہ بات سمجھ لو، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ باپ کا تذکرہ ہو یا نہ ہو، اس مذہب کے اندر اس دن کے منانے کے پیچھے جو نظریہ موجود ہے، وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ آج خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کے ہاں ایک ولادت ہوئی ہے۔ تو جب ان کے مذہبی عقائد اور نظریات کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ اللہ کے ہاں ولادت ہوئی ہے، تو مسلمانوں کے لیے نعوذ باللہ اللہ کے ہاں ولادت کا عقیدہ رکھنا انتہائی شنیع، قبیح اور ایمان سے خارج کرنے والی بات ہے۔ قرآن مقدس میں تو اللہ پاک خود فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے، اور اتنی ہمت اور جرت کسی مسلمان کے اندر ہے نہیں کہ وہ اللہ کی ذات پر اتنی بڑی بات کرنے کی ہمت کر سکے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، میرے بچوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور خود کو اس کام سے بچاؤ۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یار یہ اگر کرسمس منانا اور یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ بات ہے، دیگر مذہبوں کے تہوار اور ان کے معاملات، تو یہ یاد رکھو کہ مذہبی تہوار اور معاملہ جب بھی آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذہبی عقیدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کے پاس مذہبی تہوار دو بڑے تہوار ہیں، خوشی کے دو بڑے تہوار مذہبی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ، اور ان دونوں کے پیچھے رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزارنے کے بعد اس عبادت کا تحفہ عید الفطر کی صورت میں ملتا ہے، اور حج جیسی بڑی عبادت کے بعد اس عبادت کا تحفہ عید الاضحیٰ کی صورت میں ملتا ہے۔ تو اب جب مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ عید ملتی ہے بڑی عبادت کے بعد، پیچھے کوئی بڑا مذہبی کام ہوا ہوتا ہے، پیچھے کوئی مذہبی عقیدہ موجود ہوتا ہے، اس کے بعد عید منائی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ایک رسم چلتی ہے میلاد شریف کی، تو میلاد منانے والے کہتے ہیں کہ چونکہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے، آخرت میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہے، تو اس لیے ہم پیچھے ایک مذہبی بڑے عقیدے کے ساتھ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو بھی مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب کے اندر جب کوئی خوشی کا دن، کوئی تہوار منایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذہبی عقیدہ ہوتا ہے۔ تو جب مذہبی عقیدے کی بنیاد پر کوئی جشن، کوئی تہوار منایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو ان مذہبی عقائد کا انکار ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی اقرار کرتے ہیں، ان کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پہ ہم بھی خوشی مناتے ہیں، تو ہمارے ایمان خطرے میں ہے۔ تو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے بچانے کے لیے ہر مسلمان کے لیے محنت کرنا فرض عین ہے، اور اس محنت کو چھوڑنا حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس لیے کسی بھی قسم کے مذہبی تہوار کے اندر شرکت کرنا، کسی بھی قسم کے غیر مسلم مذہبی معاملات کے اندر جانا، یہ مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ سارے مذہبی تہواروں کے اندر جانا اور معاملات کے اندر گھسنا یہ ناجائز ہے، تو وہ بھی تو ہمارے مذہبی تہوار میں آتے ہیں، وہ کریں تو بہت اچھے ہیں، ہم کریں تو حرام کر رہے ہیں، یہ تو بہت بری بات کرتے ہو بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ بات کو سمجھو، اسلام ہمیں ہندوؤں سے تعلقات رکھنے سے،
عیسائیوں سے تعلقات رکھنے سے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے انسانیت کی بنیادوں پہ ہرگز منع نہیں کرتا۔ ان کا بچہ بیمار ہے، آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں۔ ان کی بیٹی کی شادی ہے، مالی مدد چاہیے، مالی مدد کر دیں۔ وہ حقدار ہیں کسی نوکری کے، اور آپ کی سفارش سے کام ہو سکتا ہے۔ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی میری سفارش کر دو، اور شریعت کے اندر آپ کے ہاں اس نوکری کی سفارش کرنے کی گنجائش بھی ہے، کسی شراب خانے کی نوکری نہیں ہے، تو آپ سفارش کر سکتے ہیں، گنجائش ہے آپ کے لیے، سارے معاملات آپ کے لیے ایک حد تک موجود ہے۔ آپ ان سے معاشی تعلقات رکھ سکتے ہیں، ان سے مال خریدیں، ان کو مال بیچیں، اپنے حساب سے معاملات کرتے رہیں، گنجائش ہے، جائز ہے، کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ بھی ایک حد تک کرنے کی اجازت ہے۔ کہیں کسی عیسائی اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بھائی جہاں بات آتی ہے مذہبی معاملے کی، وہ ہمارے مذہبی معاملات میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ان کا مذہب اجازت دیتا ہے وہ کھڑے ہوں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم نہیں آتے آپ کے یہاں، تو ہم ان کو فورس نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں۔ آپ نہ آئیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، اپنے مذہب کی اجازت سے آ رہے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں منع کرتا ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم ان کا ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان سے تعلقات رکھیں گے، تبھی تو اسلام کا اصل چہرہ ان کے سامنے پیش کر پائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کے ضمن میں ایک بات یاد رکھیں کہ مسلمان ہونے کے لیے غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی غیرت کو اگر دیکھیں گے نا، ایمان کا ایک شعبہ غیرت ہے، حیا ہے۔ جب ہم اپنی غیرت کو دیکھیں گے تو ہماری غیرت ہمیں اجازت نہیں دے گی، ایمانی غیرت کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری ایمانی غیرت ہمیں خود اجازت نہیں دے گی کہ ہم کسی دوسرے مذہب کی مذہبی تہوار میں جائیں۔ مثال کے طور پہ ملک کی بنیاد پہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش 3 الگ ممالک ہیں۔ ایک بڑا ہندوستان تھا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ہندوستان بنا، ایک پاکستان بنا، متحدہ پاکستان بنا۔ اس میں ایک مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا۔ پھر ایک حصہ ٹوٹا تو بنگلہ دیش بن گیا اور ایک پاکستان الگ رہ گیا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہم 24 مارچ کو پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے بنگلہ دیش کی آزادی کا جشن منانا شروع کر دیں تو ہم پہ غداری کے مقدمے چل جائیں گے۔ یہی حال ان ہندوستانیوں کے ساتھ ہونا ہے جو 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں۔ تو جب ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس ملک کا جو ہم ہی سے ٹوٹ کے الگ ہوا اور آج ہمارا مخالف ملک شمار ہوتا ہے، جشن نہیں منا سکتے اور اس کو اپنے ملک کی حمیت اور ملک کی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، ہم اپنے دل کے اندر موجود حب الوطنی کے اس چیز کو خلاف سمجھتے ہیں، تو دل کے اندر موجود ایمان کی بھی تو خلاف سمجھے ان باتوں کو جو ہمارے ایمان کے خلاف۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں، صرف ایمانی غیرت جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے مسائل خود سمجھ میں آئیں گے۔ ان مسائل کا اصل تعلق ایمانی غیرت کے ساتھ ہے۔ جب ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا، ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ دنیا کے اندر موجود تمام مذاہب کے اندر سے سب سے بہترین مذہب مسلمانوں کا اسلام ہے، اور یہ علی وجہ البصیرت ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں حقیقتاً دوسرے مذاہب سے بہتر مذہب اسلام ہے۔ کیونکہ اس کے اندر فلاں 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 بات ہے۔ اپنے مذہب کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، آگے بڑھیں گے اس کے اندر، تو انشاءاللہ ہمارے لیے دیگر مذاہب کے ساتھ رہنا، ان کو برداشت کرنا، ان تک اپنے دین کی صحیح بات پہنچانا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رہتے ہوئے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آخر میں پوری بات کا خلاصہ سمجھ لیں، میری کرسمس کہنا، کرسمس کی تمام تر تقریبات میں جانا، ان کے اندر جا کے ان کی رسومات کے اندر سے جو تبرکات وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں ان کو لینا اور ان کو اپنے استعمال میں لے کے آنا، یہ سب ناجائز ہے۔ یہی حال دیگر تمام مذاہب کے اندر موجود ان کی مذہبی تقریبات کا ہے، اور آپس میں معاشرتی معاشی معاملات کے اندر، اخلاقی معاملات کے اندر ہم لوگ اپنے اچھے ترین پہلو کو ان کے سامنے پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندہ رہنے کی توفیق دے، اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنانے کی توفیق دے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔